Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Rashid Ahmed Faizi here with lecture 9 of Islamic Studies for LLB second semester. Well, we've been talking about Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam and we'll continue here in this lecture. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں 5th year of prophethood. نبی علیہ السلام کے نبوت کے 5ویں سال کی اہم واقعات یا اس کی زندگی کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. The prophet's effort to mold his followers into a closely knit community. ہم نے بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سے کوشش کی تھی اور کوشش شروع سے بھی کی تھی اور بعد میں بھی کچھ کوششیں کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی جالر میں بند دیا جائے. تو اسی سلسلے میں جو ہے ہم نے وہ الزام کیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آزاد کیا ہوا تھا، وہ اس کو جو غلام جو تھے ان کو اپنی جیب سے پیسے دے کر آزاد کیا تھا. He chose the house of one of his companions. دار ارقم کی بات ہم نے کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. The Prophet was able to meet his companions here, teach them the principles of their faith and strengthen their bond of brotherhood. تو بس وہاں جا کے جمع ہوتے اور بھائی چارے کو مضبوط بھی کرتے وہاں. The chiefs of Makkah realized that despite their position, the followers of Muhammad were increasing and molding into a separate community. ایک الگ بن رہے ہیں، کمیونٹی بن رہی ہیں. تو ان میں سے ایک عتبہ جو ہیں ربیعہ کے بیٹے تھے. عتبہ اور شیبہ دونوں اس کے بیٹے تھے، ربیعہ کے بیٹے تھے. Recognized that the problem was unlikely to fade away or disappear. تو ان کو لگا کہ یہ پرابلم ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. With the approval of other leaders, Utbah made some offers to the Prophet. اور انہوں نے آفر دیا، ٹھیک ہے. عتبہ ابن ربیعہ نے کہا My nephew, if you have started this affair hoping to make some money. آپ نے اگر پیسے کے لیے یہ شروع کیا ہے تو آپ کو پیسے دیے جائیں گے، بہت سا جو ہے ویلتھ دیا جائے گا آپ کو. اگر آپ نے عزت کے لیے شروع کیا ہے تو ایک آپ کو بہت اچھا منصب ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس طرح اس کے علاوہ تخت کے لیے یہ کیا ہوا ہے، سرداری کے لیے کیا ہے، تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا. تو ٹھیک ہے نا. We will make you a king. If on the other hand you are possessed and are unable to resist it, that overwhelms you, we will spare you no expense in seeking physical cure for you. تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو زیادہ اسپیس دیں گے، بس ہم نے جو آپشن دیے آپ کو اس کو کچھ نہ کچھ اور کرنا ہوگا. When Utbah stopped, the Prophet asked him whether he had finished. انہوں نے پوچھا کہ اچھا جی ہو گیا آپ کا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. Prophet responded to Utbah by reciting the first 38 verses of Surah 41 of the Quran. پہلے 38 جو آیتیں ہیں ان کو پڑھا اور سنا. Utbah listened attentively and returned to his people. وہ پھر سب کچھ سنا اور گئے پھر اپنے لوگوں کے پاس گئے. Utbah نے لوگوں سے کہا میں نے وہ کچھ سنا ہے جو کہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا. یہ پوئٹری بھی نہیں تھی اور یہ اس کے علاوہ دوسرا کچھ چیز بھی نہیں تھا. Take up the suggestion I am making to you and lay the blame for the outcome at my door. Leave this man alone. اس بندے کو چھوڑے، یہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. But I have heard from him that certain events. یہ جو پڑھ رہا تھا نا، یہ جو سنا رہا تھا، مجھے پتا ہے اس سے بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں. Should this Arabs kill him, you could have been spared the trouble. اگر should یہاں اس کا استعمال ہوا ہے should the rest of the Arabs kill him. اگر دوسرے عرب کے لوگ اس کو مار ڈالتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مارتے ہیں تو you would have been spared the trouble. تو آپ مشکل سے بچ جائیں گے اور وہ مشکل میں گر جائیں گے. اور اگر آپ if he wins, اگر نبی علیہ السلام جیتتے ہیں whatever glory he achieves will be yours. تو وہ جو بھی کچھ عزت کمائیں گے وہ ہم سب کے لیے ہوگا. تو عتبہ نے یہ جب یہ بات کی لوگوں نے کہا اچھا عتبہ پہ بھی اثر ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام کی جو ساحرانہ باتیں ہیں اس کا اثر تو اس بھائی پہ بھی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو عتبہ advised them with a win-win suggestion but preferred instead to suppress the newcomer. عتبہ نے ایک بات کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس کو دبانا ہی ہے. As the days and weeks passed, تو
تو ان کے جو اذیت اور عذاب تھا قریش کا وہ زیادہ ہو رہا تھا مسلسل. The victims of this abuse were numerous and included the Prophet himself despite the protection afforded to him by his uncle. وہ بھی اذیت پھر بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور there was no stopping for it. تو کیا ہو گیا کہ they accused him for being magician. انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے, یہ ساحر ہے, اس طرح کیا کہا کہ یہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ ابو جہل جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے while he was alone, تو وہ اکیلے ہی تھے, and assaulted and abused him. بہت برا بھلا کہا. The Prophet did not say a single word in reply. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچھ بھی نہیں کہا اس کے جواب میں. The incident was witnessed however by a maid looking through a window of a house in which she worked. ایک کام کرنے والی کوئی تھی, انہوں نے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا. اور پھر کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے اس کی بات ہوئی اور کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی اور نفسیاتی جو ابیوز ہے وہ ہو گیا. It was his habit when he returned from hunting to go first to Kaaba to do tawaf and then to greet every group of people. تو وہ جب وہ شکار حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار کر کے شکار کھیل کے واپس آتے تھے تو وہ ضرور طواف کرتے کعبہ کا, اور وہاں جو لوگ ہوتے ان کو ان کے ساتھ بات کرتے یا ان کو بریڈ کرتے. اس دفعہ آئے تو اس میڈ نے اس میں نوکرانی کہوں گا یا کام کرنے والی نے سب کچھ ابو جہل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے اور جسمانی اور نفسیاتی جو اذیت ہے وہ انہوں نے دی ہے. تو حمزہ کو غصہ آیا, حمزہ رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہو گئے. اینڈ went straight to the mosque in search of وجود. سیدھا وہ ابو جہل کے تلاش میں نکلے. When he saw him with the kinsfolk he went straight up to him and struck him with his bow. وہ جب دیکھا وہ سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے گپے اڑا رہے تھے تو سیدھا وہاں اس کے پاس گئے اور اپنے بو سے اس کو زور سے مارا ابو جہل کو. He then said, do you abuse him when I follow his religion? کیا تم اس کو اذیت دیتے ہو, گالی گلوچ کرتے ہو جس کا مذہب کو میں فالو کرتا ہوں. اور فیکٹ یہ تھا کہ ابھی تک حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. I say the same as he says. وہ جو کچھ کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں. Try to stop me if you can. اگر کر سکتے ہو تو مجھے اسٹاپ کرو, مجھے روکو, میں اسلام کو, میں اس کے مذہب کو فالو کر رہا ہوں. تو ابو جہل wound started to bleed. اس کے زخموں سے خون رسنا شروع ہوا. His comrades stood up to avenge him. تو اس کے دوست اٹھ کے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے حمزہ رضی اللہ عنہ سے. ابو جہل however realized that the situation could deteriorate, so he told them to leave him alone. اس کو کہا کہ بھائی چھوڑ دیں اس کو, بس حمزہ رضی اللہ عنہ کو جانے دیں. Hamza's declaration that he was a Muslim was made in a moment of anger, and Abu Jahl hoped he could be persuaded to forget the matter. ابو جہل بڑے شاطر تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ غصے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا مذہب فالو کرتا ہوں. دراصل وہ مذہب نہیں فالو کر رہے. انہیں لگا کہ اگر اس کے ساتھ لوگ جھگڑیں گے تو یہ اپنے پوائنٹ آف ویو میں سخت ہوں گے, اور وہ اگر اسلام نہیں لائے تو سیریسلی جا کے اسلام لائیں گے. تو unfortunately for Abu Jahl, Hamza went straight to his nephew and learned from him about Islam. وہ سیدھا وہاں گئے اور اس کے کہا کہ میں نے آپ کا یہ بدلہ لیا ہے, جو کہ رقیق المختوم میں اس کا ذکر ہے کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے. وہ کہنا چاہیے کہ چہرہ چاہ رہے تھے. نبی اسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو میرا بدلہ نہ لیں بلکہ اسلام لے آئیں. تو thereby he embraced Islam. تو اس نے اسلام قبول کیا. His decision gave the Prophet and the Muslims a feeling of strength. اس سے تھوڑا بہت مسلمانوں کو اور اسلام کو strength ملی, because he was one of the most courageous fighters in Arabia. عرب کے جنگجوؤں میں ایک سخت جنگجو تھے حمزہ رضی اللہ عنہ. With the Hajj season approaching, حج کا ٹائم آ رہا تھا. People from all over Arabia would be coming. سارے قبائل, سارے علاقوں سے لوگ حج کے لیے اور حج کے جو رسومات تھے اس کو ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے. قریش کو پتہ چلا کہ آپ دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مذہب کی تبلیغ کریں گے تو یہ بڑا مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک بڑی میٹنگ بلائی اور اس میں اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو مکن لیڈرز جو تھے ان کو اب پتہ تھا کہ چیزیں مشکل ہونے والی ہیں, تو انہوں نے مشورہ شروع کیا. ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں, دوسرے نے کہا نہیں یہ جو ہیں یہ پاگل ہیں نعوذ باللہ. دوسرے نے کہا یہ فارچون ٹیلر ہے. فارچون ٹیلر از اے پرسن ہو ٹیلز فارچون ٹو دا پیپل. وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی قسمت میں یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے. تیسرے نے کہا نہیں یہ ساحر ہے.
جادوگر ہے. یہ آپشنز دیے گئے. تو when nobody could suggest anything more plausible, they asked Al-Walid ibn al-Mughira, the chair of the meeting, if he had better suggested. سب نے کہا کہ یار یہ آپشنز ہیں میرے پاس, لیکن ابن مغیرہ آپ کچھ ایسا کچھ بتا دیں کہ وہ حقیقت سے زیادہ قریب ہو. تو ولید کہنے لگے what Muhammad says is certainly beautiful. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ جو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. It is like a date tree. یہ ایک کھجور کے درخت کے مانند ہے. with solid roots and rich fruit, جس کے جڑ بہت ہی مضبوط ہیں اور جس کا میوہ جو ہے بہت ہی زیادہ اور اچھا ہے. Every one of these suggestions you have made is bound to be recognized as false. سب کہیں گے کہ یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں یہ غلط ہے. سب اس کو ساحر, جادوگر وغیرہ وغیرہ کی جو آپ نے مشورہ دیا ہے نا, یہ سب کہیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. The least disputable one is to claim that he is a magician who repeats magic words which make a man fall out. تو سب سے آخر کا جو یہ تھا کہ جی یہ اس طرح کے جادوگر کے الفاظ یا میجک سپیل کہتے ہیں, جس کو جب بندہ سنتا ہے تو بس اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اپنے قبیلے سے الگ ہو جاتا ہے اور ان کے پاس نہیں جاتا, اور آئندہ سے اپنے قبیلے اور اپنے مذہب اور اپنے خدا کے خلاف چلا جاتا ہے. The Quraysh launched its smear campaign against Islam and Prophet, charging the latter with being a magician who could only bring about discord. انہوں نے کہا بس یہ میجیشن یہ ساحر کی جو بات ہے نا, ہم اس پہ فائنل کر دیتے ہیں. They made a special effort to meet as many pilgrims as possible. لیکن انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ ہم زیادہ سے زیادہ حجاج جو تھے اس زمانے کے, ہم ان سے ملیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کو کہیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹس, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کر رہے تھے یہ ایک خود کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام بہت سارے لوگوں, بہت سارے جو وفد ہیں ان کے ساتھ ان کی بات ہونی تھی, لیکن ان کی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو وہ کر رہے تھے نا, وہ جو کیمپیننگ کر رہے تھے, پروپیگنڈا کر رہے تھے, اس کو بھی اسلام کو فائدہ ہوا. فائدہ دراصل یہ تھا کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو کیوریس کر دیا, ان کی دلچسپی بڑھا دی اسلام میں کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو کم از کم ایک دفعہ سننا چاہیے اس کو. تو لوگوں نے اس پہ دلچسپی لینا شروع کیا. اگر اس دفعہ جو کوئی مسلمان نہیں ہوئے تو وہ جا کے اپنے قبیلے میں گئے اور کہنے لگے کہ ایک ایسا بندہ آیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے. اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں مسلسل یہ بات ریپیٹڈلی کہی گئی تھی. جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا کہ ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے کہ جی آپ پیغمبر ہیں اور لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ کو اپنے شہر سے نکالیں گے. اگر میں بوڑھا, وہ بہت بوڑھا تھا نا, کسی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں اس لمحے کو دیکھنا چاہوں گا. تو انتظار میں تھے لوگ. اینڈ دس دا ہول آف عربیہ began to learn about the existence of Islam. اور اسی طرح سارے لوگوں نے اسلام کے بارے میں سیکھنا شروع کیا. جس طرح اب ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو 9/11 کا واقعہ تھا, اس سے پہلے اسلام کے بارے میں یورپین کنٹریز میں زیادہ کوئی تجسس ان میں زیادہ نہیں پایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اچھا جی کوئی ریلیجن ہوگا, ہم نے کیا. تو اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی گئی, ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی, وہ ان کے خلاف ہو گئی. وہ لوگوں نے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں لوگوں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ کیا یہ ریئلی ایک ایکسٹریمسٹ ویوز اور فنڈامنٹلسٹ ویوز دیتا ہے اسلام میں, کیا دیتا ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کی. اینڈ مینی پیپل embraced اسلام ریزلٹنٹلی. اچھا جی, اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 5ویں سال اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کا نکلنا, خصوصاً صحابہ کا, کیونکہ نبی علیہ السلام نہیں نکلے تھے. اچھا جی, نبوت کے 5ویں سال جب یہ سب مشکل بہت زیادہ ہو گئی اور یہ بیہیویئر سخت ہو گیا لوگوں کو, تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ صحابہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے کزن کے ساتھ, جی تو نبی علیہ السلام کے چچزاد تھے جعفر, ان کے ساتھ سب کو بھیج دیا اور وہاں حبشہ کا, جس کو ایبیسینا کہتے ہیں انگلش میں, حبشہ کا جو تھا نجاشی وہاں کا کنگ تھا, اس کے طرف بھیج دیا اور کہا کہ جی آپ ان کو جگہ دے دیں.
تو the first party of Muslim immigrants to Abyssinia consisted of 16 people, 4 of whom were women. 16 لوگ روانہ ہو گئے جس میں 4 خواتین تھیں. Among the immigrants was Uthman ibn Affan and his wife Ruqayya, daughter of the Prophet. تو رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے 16 بندوں میں. Other parties of immigrants followed at frequent intervals. اور اس طرح دیگر جو پارٹیز تھیں وہ بھی جانے لگی مسلسل. The immigrants constituted a large section of the Muslim community. This was a shrewd tactical move by Prophet, since the Muslims who stayed behind in Makkah no longer considered a threat to its social order. ان کو پتہ تھا کہ پیچھے رہنا مشکل ہو رہا ہے, تو تھوڑے وقت کے لیے جب چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں تب تک وہ وہاں رہیں اور انتظار کریں, جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو واپس آ جائیں گے. تو اس کی وجہ سے تو اسلام کے مضبوط ہونے تک کا انتظار ہو رہا تھا. The Quraysh were utterly displeased. ان کو پتہ تھا کہ یہ اسلام یہ لوگ بھاگیں یہاں سے اور اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہے, کیونکہ وہاں جا کے وہ مضبوط ہو جائیں گے اور ان کی دشمنی جو ہے ان کی دشمنی کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو کیا کیا کہ میٹنگ واز کالڈ ٹو ڈسکس دا سچویشن. میٹنگ بلائی گئی اور ایک نیگس کو یہ جو نجاشی ہے اس کو نیگس کہا جاتا ہے, تو اس کو ایک ڈیلیگیشن بھیجی گئی اور مسلمانوں کے خلاف. عامر بن العاص اینڈ عبداللہ ابن ربیعہ were chosen for the mission. عامر بن العاص جو کہ فاتح مصر ہیں بعد میں بنے, ان کو اور عبداللہ ابن ربیعہ کو بھیجا گیا اس مشن پر. Amr in particular was well known for his diplomatic skills. عامر جو تھے اس میں اچھی خوبی یہ تھی کہ ان میں سفیرانہ جو مہارتیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں, وہ بات اچھی کر سکتا تھا. He carried with him many gifts. سارے گفٹ میٹس لے کے بہرحال بات یہ ہے کہ وہ جا کے اس کی عدالت میں پیش ہوئے. Amar's plan was to present every one of the patriarchs who attended Negus court with a fine gift of animal hide. سب کو ایک خوبصورت گفٹ دینا ان کا مقصود تھا تاکہ ہم چیزیں ٹھیک کر سکیں اور ہم ان کو, کیونکہ درباری جو ہیں بادشاہ کی بات پر بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, تو اسی لیے وہ یہی سوچ رہے تھے. اچھا جی, feeling that he could rely on the help of the patriarchs, Amr explained his mission. انہوں نے اپنا مشن سارا ایکسپلین کر دیا. The patriarchs promised Amr and his friend their support, and the ground was prepared for a quick decision by Negus in favor of Amr and Abdullah. When the two were admitted into court, they presented the king with a precious gift with superb camel hide. تو ان کے جو کیا کہتے ہیں ہائڈ جو ہوتا ہے وہ چمڑا, تو اس کو لے کر خوبصورت گفٹ پریزنٹ کیا بادشاہ کو, نیگس کو, نجاشی کو. Nothing was more loathsome to the Quraysh delegation that Negus should call the Muslims in to present their case. تو ان کو لگا تھا کہ ویسے مسلمانوں کو چانس نہیں دیا جائے گا بات کرنے کے, لیکن نجاشی یا نیگس نے کہا کہ جی آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں فیوجیٹیوز ہیں, یہاں بھاگے ہیں اور مجرم ہیں مکہ کے, تو ان کو ہمارے حوالے کیے جائیں. لیکن نجاشی نے کہا جی میں نے سننا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, مسئلہ اگر کتنا سنگین ہے. نجاشی نے کہا a group of people who have sought my shelter, اگر وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو کچھ سوچ کے آئے ہیں اور وہ میں اس کو ان کو ایسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. I shall call them in first and again and give them a chance to answer. میں ان سے بات کروں گا, ان سے ان کو سنوں گا اور پھر آگے ہم فیصلہ کریں گے. تو مکہ کے سفرا جو تھے وہ بہت ہی ناخوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا جی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا the Muslims consulted with one another when the king's messenger delivered to them an order to appear at court. تو مسلمانوں کو بلایا گیا. They were unanimous that they would answer any question put to them truthfully. انہوں نے بس یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ہو ہم نے تو سیدھا جواب دینا ہے, وہ ہمیں اگر پھانسی کرے یا بس ہمیں بس رکھے یہاں. When they were admitted to the king's presence, he came straight to the point and asked,
what is the new this new religion. میں کہا اچھا یہ کیسا مذہب ہے, آپ مجھے بتائیں کیا تنازع ہے یہ with your own people and which is at variance with my own religion and with all other known religions. اچھا جی کیا خلاف ہو رہا ہے میرے مذاہب اور دوسرے مذاہب میں. تو اس میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے یا چچا زاد تھے, اور وہ اسپوکس مین بھی تھے. put their case forward with the most eloquent summary of Islamic call. اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا. تو نجاشی نے جعفر سے پوچھا رضی اللہ عنہ to read a passage of قرآن کا کچھ سنائے. تو انہوں نے قرآن سورہ نمبر 19 کا کچھ حصہ جو کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں تھا, اور زکریا علیہ السلام اور اس کے بیٹے جون کے بارے میں تھا. تو جون یعنی یحییٰ علیہ السلام, اس کے بارے میں جو بات تھی اس کا ذکر کیا گیا. It goes on relate the story of the virgin birth of Jesus کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح پیدائش ہوئی, اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, مطلب اس کا کوئی باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ کس طرح ایک مریم علیہ السلام بغیر کسی شوہر کے پیدا ہو, کس طرح بہرحال یہ سب کچھ ذکر ہوا جس کا آپ کو پتہ ہے آلریڈی. تو نجاشی نے کہا, نجاشی یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے, اشکبار ہو گئے, اور کہا کہ میں جو سن رہا ہوں اور جو عیسیٰ علیہ السلام میں کو نازل ہوا تھا, ان دونوں کا مجھے ماخذ سورس یا مصدر ایک ہی لگتا ہے. He then dismissed the Quraysh delegation and assured the Muslims that they would have his full protection. کہا کہ بس مسلمان رہیں اور قریش ہم کو بس معذرت کہ آپ چلے جائیں. The following day Amr went back to Negus. نجاشی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں these people make a very wild claim about Jesus اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت خراب بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ you may wish to question them about that. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خراب بات کرتے ہیں, آپ خود ان سے پوچھیں. عمر نے یہ کہا. When the Muslims realized the reason for their second summons to attend the king's court, they were alarmed. ان کو پتہ چل گیا مسلمانوں کے, اگر ہم نجاشی کے سامنے جو کہ عیسائی تھے نیگس کے سامنے اگر یہ بات کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں بلکہ ان کا بھیجا ہوا پیغمبر یا پیغمبر ہے, تو اس کو پتہ تھا کہ they will be in the hot waters, ان کو مشکل میں ہوں گے, یہ لوگ پڑ جائیں گے, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تو ٹرینیٹی میں بلیو کرتے تھے عیسائی لوگ, ٹھیک ہے. تو اب ان کے لیے مسئلہ تھا. They resolved to stick to the truth. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو بھائی ہم نے پھر بھی سچ بولنا ہے. جعفر حضران نے پھر سے مسلمانوں کی ترجمانی کی اور نجاشی کے سوالات کے جوابات دینے لگے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. تو کہا جی our view is that taught to us by our prophet. ہمارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں. He is his spirit and his word delivered unto Virgin Mary. وہ بس اللہ کا ورڈ ہیں اور ایسا ہیں جو کہ نبی مریم علیہ السلام کے وجود میں پھونکے گئے تھے. Negus picked up a little stick from the floor and said, چھوٹا سا ایک ڈنڈا اٹھایا نجاشی نے. What you have just said about Jesus does not go beyond the truth by the width of this stick. بس سمپل بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, وہ اس پہ غصہ نہیں ہوئے, اور آپ نے جو بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی, ٹھیک ہے, does not go beyond the truth by width of this stick. اور کیسا کہا کہ آپ نے بالکل سچ ہی کہا ہے, ٹھیک ہے. To the jeers and sneers of the patriarchs, Negus replied, it is true no matter what you say. تو کہا کہ بالکل آپ نے جو کہا ہے 100% ٹھیک ہے. You are safe in my land. یہاں آپ محفوظ ہیں, اور جو آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کو انصاف کے ترازو سے تولا جائے گا اور اس کو انصاف دیا جائے گا. I would not harm any one of you for a mountain of gold. اگر مجھے کوئی mountain of gold بھی دے دیں میں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. He then ordered his patriarchs to return the gifts. اپنے درباریوں کو اور اپنے افسران کو کہا کہ جی سارے تحفے تحائف جو ہیں قریش کی ڈیلیگیشن کو واپس کر دیں. A shrewd plan. Shrewd means ایک wise plan. The immigration of the Prophet's companion to Abyssinia was a highly significant event and the first major political move taken by the Prophet. یہ سب سے پہلا سیاسی
موومنٹ تھا جو کہ نبی علیہ السلام نے وہ اقدام کیا تھا. Close examination of the list of people who traveled shows that hardly any of the weak or vulnerable members of the community took part. اس سے پتہ لگتا ہے اگر ہم صحیح طرح دیکھیں کہ جن لوگوں نے سفر کیا ہے that hardly any of the weak or vulnerable members of the community took part. بہت کم لوگوں نے اس میں حصہ لیا. On the other hand, one finds that the list of travelers includes names of many prominent people who belong to famous clans. اس طرح بڑے قبائل کے لوگ بھی گئے تھے. The immigrants belonged to most if not all the clans of the Quraysh. اکثر قریش سے تھے. The Prophet was keen to emphasize that every concept which the Quraysh wanted to block. He wanted his followers to realize that belonging to Islam meant that they no longer belong to a particular clan. اسلام میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ ایک امت کے ہیں, امت کے انڈر ہیں اور آپ کا قبائل سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں ذکر ہے کہ آپ کے لیے قبائل اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کو واقفیت ہو, آپ کو پتہ چلے کہ یہ فلاں بندہ یہ فلاں, ادروائز پہچاننے میں مشکل ہوگی. ٹھیک ہے نا. Before the immigration to Abyssinia, those who heard of Islam outside of Makkah did not pay much attention. اس ہجرت سے پہلے کوئی اتنا زیادہ بھاؤ نہیں دے رہا تھا, لیکن it was necessary therefore for Islam to break out of this imposed confinement. اس چھوٹے سے بند گلی سے نکلنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ اپنے میسج کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. The immigration to Abyssinia gave the Muslim a chance to carry their message further afield. تو یہ بہت بڑا چانس تھا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے جو میسج جو ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں. تو ہم نے تقریباً جو ڈسکس کیا اور ہمارے پاس کچھ حصہ اس کا باقی رہتا ہے اور یہ ایک لینتھی حصہ ہے تو اس کو ڈسکس کرنا آسان نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے سنس وی آر لیکنگ ٹائم, وی ڈونٹ ہیو مچ. ٹھیک ہے, تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو نبوت کے 6 سے 10ویں سال تک کے کچھ واقعات کو ہم بریفلی ذکر کریں گے, ہم تفصیل سے نہیں جائیں گے اس میں کیونکہ یہ آپ کے کورس میں اتنا تفصیل سے نہیں ہے. The immigration to Abyssinia made those who left behind, who have left behind much more vulnerable. جو ہجرت کر گئے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو رہے تھے ان کے لیے وہ مشکل میں پڑ گئی. ان کے لیے مشکلات زیادہ ہو گئی, اذیت زیادہ ہو گئی, اور قبائلی علاقے میں تو the balance could be restored easily if people of the right caliber came forward. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر قبائل میں جو لوگ رہ جاتے قبیلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے اذیت زیادہ ہوگی اور ان کے لیے پریشانی زیادہ ہوگی. It was in recognition of this that the Prophet used to pray to God. تو وہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی طرف لا دیں. تو جو کہ بہت ہی سخت گیر تھے, ہارڈ لائنر تھے, اسلام کے خلاف ہاسٹائل بیہیویئر تھا ان کا, مخالف تھے. It speaks volumes of the Prophet's confidence in what he was preaching, that he should hope for a change of heart by either one of these two men. ٹھیک ہے, تو وہ بہت ہی انتظار میں تھے اور نبی علیہ السلام کو خود اعتمادی بہت زیادہ تھی اپنی میسج میں. تو عمر who would declare his submission to God and his belief in the message of Muhammad, his enmity to Islam was so fierce. میں نے کہا بہت سخت تھی اس کی مشکلات. The Muslims were delighted by the news with Umar's entrance to Islam. نبی علیہ السلام اس کی بھی ایک کہانی ہے پیچھے, لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے, لیکن میں آپ کو بریفلی کہوں گا کہ وہ اسلام لائے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو 2 چیزیں انہوں نے کی. فرسٹ یہ کہ the first thing Umar did was to go to the hardest opponent of the Prophet, Abu Jahl, and to tell him that he had embraced Islam. انہوں نے سوچا کہ میں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, اسلام کے خلاف ہو گیا, اب میں اسلام کو بہت فائدہ دوں گا اور اسلام کے سخت ترین دشمن کو کے ساتھ سامنے میں جا کے یہ کہوں گا کہ میں اسلام لایا ہوں, قبول کیا ہے میں نے. تو ابو جہل slammed the door in face saying, confound you and what you have come here for. برباد ہوں آپ اور آپ جس کے لیے آئے ہیں وہ وجہ بھی برباد ہو, یعنی اسلام. نعوذ باللہ. The second thing Umar did was to make his conversion known to Jamil ibn Ma'mar, who made it his business to spread every piece of news around Makkah.
اس کا کام یہ تھا کہ سارے مکے میں وہ جو خبر اس کو ملتی تھی وہ پھیلاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بتا دیا. ان دو باتوں سے جو ہے اسلام کو مزید جو ہے پاور ملی، اسٹرینتھ ملی. دس واز ٹو ریمین دا کریکٹر آف Umar's contribution to Islam throughout his life. Umar was a man of keen intelligence, and it did take him long to grasp the true nature of Islam. وقت تو لگتا ہی ہے، نیا اسلام لانے کے بعد وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اسلام فالو کرنا تو مشکل ہی ہوتا ہے، اسی لیے پہلے تو اسلام کو نہیں فالو کر رہے تھے. ویسے ہی fully appreciated what was needed to grant to small Muslim community in Makkah some sort of status. تو بہرحال کچھ تو فائدہ ہوا، اور لوگوں کو سامنے جا کے لوگوں کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسی طرح پروفٹ himself was not against the idea of launching a demonstration of power. انہوں نے پاور اور اپنی طاقت کو شو کرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے خلاف بھی نہیں تھے اس آئیڈیا کے. He chose 40 of his companions who walked in double file from the house of Arqam to the Kaaba with his uncle Hamza at the head of one file, and Umar. Hamza سب شو آف پاور کرنے کے لیے حمزہ کو آدھا وہ سونپا گیا اور آدھا عمر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا، اور وہ دونوں جو ہے واک کرنے لگے اور آنے لگے کعبہ کی طرف. تو دے آفرڈ کنگریگیشن پریئر ایٹ دا کعبہ پہ آ کے انہوں نے جماعت نماز پڑھی. دا ڈیمانسٹریشن گیو دا قریش اے کلیئر سائن دیٹ اسلام واز ہیئر ٹو اسٹے. ان کو پتہ چلا کہ اسلام یہاں آیا ہے اسٹے کرنے کے لیے. 2-3 دنوں کی بات نہیں جو زیادہ تر لوگوں کو لگتا تھا، اور ان پاورفل کنورٹس سے پتہ چلتا تھا کہ تھنگز آر ڈفرینٹ. اچھا جی، ان کو لگتا تھا کہ یہ ہم ان کو کنٹین کر لیں گے اور بند کر لیں گے اسلام کو، لیکن قریش کا ایک وفد جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور آفر کی اس کو کہ ہم آپ کو ایک امیر کبیر آدمی بنا دیں گے، اینڈ ٹو گیو ہیم دا پریٹیسٹ آف دیئر ڈاٹرز ٹو میری. ہم آپ کو خوبصورت ترین لڑکیاں دیں گے، آپ ان سے شادی کر لیں بے شک. دے آسک فار نتھنگ ریٹرن، اور ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن پروفٹ اسٹاپ اسپیکنگ آؤٹ اگینسٹ دیئر پریکٹس. لیکن ہمارے خلاف اور ہمارے مذہب اور خداؤں کے خلاف بات کرنے سے خدا را رک جائیں. تو پہلے تو دھمکا رہے تھے، تعزیت دے رہے تھے، اب تو ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. The poor Quraysh could not understand that they were dealing with a man of principle. ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ایک ایسے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ اصول پسند آدمی ہیں. وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ ایک ڈیوائن میسج کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو قریش نے بہت کوشش کی اور بہت سارے آفرز دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت اچھی بات کی، دیکھیں اچھی نہیں لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا، ایک بہت اچھی آفر تھی. دے آفر ٹو ایکسٹینڈ فل ریکگنیشن ٹو محمد. انہوں نے کہا کہ ہم چلیں جی، اب تک تو نہیں مانتے تھے نا، تو ہم آج سے آپ کے میسج کو بھی مانتے ہیں اور آپ کو پیغمبر بھی مانتے ہیں. آسکنگ ان ریٹرن اونلی دیٹ ہی ڈو دا سیم ٹو دیم. آپ اس طرح کریں کہ جی جواباً ہم کو بھی مانیں اور ہمارے خداؤں کو بھی مانیں، ٹھیک ہے نا. تو اور پرپوزل میں اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ وی ول ورشپ یور گاڈ ون ڈے اینڈ یو ورشپ آور گاڈس دا فالوئنگ ڈے. آپ ہمارے خدا ایک دن ہم آپ کے خدا کو پوجیں گے اور اگلے دن آپ ہمارے خداؤں کو پوجیں. تو ان کے لیے ایک معصومانہ ایک پرپوزل تھا، لیکن اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ایک اس کے کوئی جگہ نہیں تھی. تو شرک ہوا نا، تو وہ کس طرح وہ نبی علیہ السلام تو نہیں مان رہے. اس طرح آیت 20 پہ نازل ہوئی کہ یہ آپ ان کے خداؤں کو پوجیں گے لیکن یہ بعد میں آپ کے خداؤں کو نہیں پوجیں گے. اور اس میں اس کا بہترین جواب دیا کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین. اس طرح مکہ میں جو حکومت تھی، سرداری تھی، اس میں پارٹنرشپ آفر کی. بٹ the prophet could not simply accept half the truth and sacrifice the other half. اس کو یہ منظور تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈیوائن میسج پھیلانے آئے تھے. یہ تو یہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون کی جو معنی ہے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی آپ عبادت نہیں کرتے. لا تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اس طرح مکمل سورہ جو ہے اس میں ہے. تو یہ نیگوسیشن بھی ناکام گئی اور فائدہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی
The hopes of arriving at some sort of accommodation was never far from the minds of the chiefs. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اچھا جی ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ چانس تو لگ ہی جائے گا. One day a large group of them met after sunset at the Kaaba کے بعد sunset مغرب کے بعد سارے کافی لوگ جمع ہو گئے کعبے پہ. Inevitably their discussion shifted to the problem presented by Prophet سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا, اس کے بعد اس پر اس موضوع پہ ڈسکشن شروع کی. بہت سارے لوگوں کو لگا کہ مکہ کے جو بڑے ہیں یہاں موجود ہیں اور an attempt to achieve a compromise with Muhammad, یا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہونی چاہیے. They sent a messenger to tell Muhammad that the leaders of his people wish to speak to him. بس ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور اس کے پیچھے ایک بندہ بھیجنا ہے. تو کیا ہوا کہ nothing would have given him greater pleasure since he loved his people and cared for their well-being. As he listened to their spokesman, however, he realized that he was in for another futile. جب وہ آئے تو اس کو پتہ تھا کہ بھائی یہ جو آفر کریں گے تو وہ تو میں اس سے ماننے سے رہا, اور وہ جو فائدہ نہیں ان نیگوسیشن ان راؤنڈس کا, ٹھیک ہے. تو the spokesman then repeated all offers. He offered to fulfill whatever it was that Muhammad was after. جو بھی آپ کو چاہیے, دولت چاہیے, عزت چاہیے, لیڈرشپ چاہیے, سرداری چاہیے, علاج یا کوئی مسئلہ جو بھی ہے آپ بتا دیں, ہم آپ کو پورا کریں گے ایٹ اینی کاسٹ, ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ السلام تو اپنے آبجیکٹیوز میں آپ کو پتہ ہے کلیئر تھے. That should have been the end of the matter since it was apparent that no change of attitude was possible. چینج پاسبل ہی نہیں تھا, کس طرح پاسبل ہوتا, کیونکہ وہ ان چیزوں کو تو نہیں کر رہے تھے نبی علیہ السلام. But the Quraysh had not brought all its chiefs, had liners and moderate alike just to reiterate all attitude. بہرحال سیم چیزیں چلی جا رہی تھی. They proceed to confront Muhammad's impossible demands. They asked him to pray to the Lord to move the mountains surrounding Makkah and to make the land an open plain. ساروں نے مل کر جی ایک عجیب بات کہی, کہا کہ جی مکہ کے پاس جو پہاڑ ہے اس کو ہلا دیں اور اس کو پلین جگہ بنائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی ہاں بالکل آپ بے شک لگی, ٹھیک ہے. They asked him to pray to his Lord to raise some of their forefathers, یا ہمارے باپ دادا آبا و اجداد کو آپ زندہ کر لیں. The line of argument had nothing to do with the oneness of God, اور اس سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں سچا. The demand of the weak who cannot address the main issue. The Prophet paid no attention to the demands. نبی علیہ السلام نے اس کی ڈیمانڈ پہ کوئی کان دھرا ہی نہیں اور کہا چلے اس کے. The Quraysh continued to demand acts of miraculous nature. اس طرح ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو کیا کیا, چھوڑ دیا. They continued their challenge, asking the Prophet, make the sky break up then. اچھا جی آسمان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں یا توڑ دیں, اینڈ لیٹ اٹ فال اوور اس, اس کو ایسا کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے آ جائے, کیونکہ آپ کا خدا تو سب کچھ کرنے کے لائق ہے. وی ول ناٹ بلیو ان یور انلیس یو ڈو دس. تو آپ یہ کریں, ہمیں یقین آ جائے گا. اچھا جی, at this point the Prophet's answer was very simple and to the point. That is up to God. میں نے کہا کہ خدا اگر چاہے تو کر سکتا ہے, اگر خدا نہ چاہے تو نہیں ہوگا. یہ they interpret Muhammad's attitude to their demands as an indication of and powerlessness. کہا کہ جی نبی علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نبی علیہ السلام کی اتنی وہ نہیں ہے. The meeting degenerated at this point into complete chaos, with each one of those chiefs saying whatever occurred to him without discipline. سب کچھ کہنے لگے وہ, برا بھلا کہنے لگے نبی علیہ السلام سے. The Quraysh decided to send two people, ابن حارث and ابن ابی معیط, اور ان کو یثرب بھیجا. یثرب مطلب مدینہ. When they would meet the Jewish tribes and inquire from them about Muhammad and the truthfulness of his, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا یہ سچے نبی ہیں یا نہیں, یہودیوں سے پوچھا. تو قریش کے بڑوں said to these two men, ان دو بندوں کو کہا کہ جو لفظ ہے سوری یہ مٹا ہوا ہے, I can't say it, فون کا ایشو ہے. The people of early scriptures and they have a wealth of knowledge about prophets which is not available to us. ہمارے پاس تو پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں, آپ مجھے بتا دیں. تو قریش نے
اپنے یہ سوالات اپنے ربیز جو ہیں مونکس جو ہیں ریلیجس لیڈرز جو ان کو بتایا. مونکس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ a group of young people who had a strange story in ancient times, a man who traveled all over the place and went to the far east and far west and the spirit. بہرحال انہوں نے کچھ ایسی رموز کی باتیں کی, ٹھیک ہے نا, کہ کچھ ینگ لوگوں کا جو ایک گروپ ہے وہ ٹریول کرے گا اور فار ایسٹ فار ویسٹ کی طرف جو ہے کرے گا, ٹریول کرے گا. The Jewish rabbis told the two Quraysh men that if Muhammad were to give them a detailed answer about the spirit, then they should not believe in him. اگر ربیز نے کہا کہ اگر two Quraysh men that if اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں to give them a detailed answer about the spirit, اگر وہ اسپرٹ کے بارے میں ڈیٹیل جواب دیں, تفصیلاً جواب دیں اسپرٹ کا, آپ چاہتے ہیں روح کو کہ they should not believe in him, تو اس کو اس پہ یقین نہ کریں. تو قریش were happy, قریش کو تو اپنے فائدے کا جواب ملا تھا, اس لیے وہ جو خوش تھے کہ بس ان پہ یقین نہیں کرنا ہم نے. When he heard their question, the Prophet told them that what he would answer them the following day. کہا کہ میں اگلے دن بتا دوں گا. He did not qualify the by promise, saying, God willing. As a result, nothing was revealed to him by the Prophet. Nabi Islam کو کوئی بھی وحی نہیں آئی اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے. Eventually the angel Jibreel came down with the revelation of Surah Kahf. پھر سورہ کہف نازل ہوا اور the surah gives a detailed account of the young it calls people of the cave. سورہ اور ہاں بالکل اصحاب کہف کے بارے میں جو ہے بہت ساری چیزیں نازل ہیں. ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا. پھر سورہ اسراء میں کہا کہ دے آسک یو اباؤٹ دی اسپرٹ, وہ آپ کو اسپرٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. سو دی اسپرٹ بلانگس ٹو مائی لارڈ, کہ یہ روح جو ہے اللہ سے اس کا تعلق ہے. اینڈ یو ہیو بین گرانٹڈ ویری لٹل آف دیئر نالج, آپ کو بہت کم اس کے بارے میں علم ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں. Quraysh continued with its propaganda and persecution of the believers, and the two camps were as far apart as they were. تو بہرحال کوئی نیگوسیشن نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کی, اور بائیکاٹ یہ تھی کہ جی شاہ ابی طالب جو ہے اس میں ایک وادی تھی, اس میں جا کے سارے ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے ان کو وہاں اپنے کمرہ پھینک دیا اور ان کو وہاں رہنے دیا. وہاں وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بالکل برا حال ہونے لگا ان کا, اور ان سے سارے انہیں بائیکاٹ کر دیا. ایک ٹریکٹ لکھا اور خانہ کعبہ نے اس کو جو ہے ہینگ کیا. بائیکاٹ میں نے ذکر کیا بہت ساری سخت باتیں تھیں, اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہاشمی جو خاندان ہے اس سے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. ہاشمی میں نبی علیہ السلام کا جو تھا وہی تھا, اور اس کے ساتھ کوئی بائنگ سیلنگ خریدنا فروخت کرنا یہ سب کچھ نہیں کرے گا. اچھا جی, اسمگل ریلیف سپلائز, تھوڑا بہت لوگ اس کے جو حامی تھے ان کو تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالے تھے, لیکن 3 سال تک یہ چلتا رہا اور بچے عورتیں اور مرد سارے یہاں پر تھے. The hardship, however, did not weaken the resolve of the war, لیکن کوئی بھی کمی نہیں آئی کہ جو کام تھا اس میں. The starvation moved some kind people to actively leave the hardship of the boycotted people. یہ جو starvation تھی, یہ جو بھوک تھی, some kind people, کچھ لوگوں کو دلوں میں تھوڑا بہت فیلنگز آئی. ہشام ابن عامر was the first to recognize that whatever help he gave by smuggling supplies into the Hashemite quarters did very little to help them. جو بھی بہرحال میں نے کہا کہ وہ تھا بہت ہی کم تھا جو بھی ان کو فائدہ ملتا تھا. He needed to work out a plan which could foil attempt of Abu Jahl. تو انہوں نے ایک پلان سوچا جو کہ ابو جہل کا جو کام ہے, ابو جہل کا پلان اس کو باطل کر دے. So he went one by one to 5 individuals of Quraysh کے پاس چلے گئے, اور who were unhappy with the boycott. The individuals he approached were men who enjoyed a position, جو سارے بڑے بڑے لوگ تھے. He convinced each of them come together. He convinced each of them to come together and to speak out. کہا کہ جی آپ بائیکاٹ کے خلاف بات کریں. تو ہشام جو تھے کعبہ آئے
اور wearing one of his best garments, سب سے بہترین کپڑے پہنے تھے. He walked around the Kaaba 7 times performing the tawaf before addressing the people. اور پھر یہ جو غیر انسانی سلوک تھا اس کے بارے میں بائیکاٹ کے بارے میں بات کی انہوں نے. He said he would not sit until the oppressive covenant of boycott was torn into pieces. وہ کبھی نہیں بیٹھے تھے جب تک یہ نہ ہوتا. وہ جہل جو کہ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ that no one will touch it, کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو ہشام جو سپورٹر تھے انہوں نے سب نے بات کی approve of it when it was written and they disdained. Jahil was confounded and simply said this has been planned. آپ جو سارے اب ہشام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساروں نے پلان کیا ہوا ہے. One of those who were speaking against the boycott then rose and went to Kaaba to pull out the covenant and to tear it. ایک نے کہا کہ میں جا کے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہوں. Thus ended a period of excessive hardship which the Prophet. تو اس طرح بہرحال یہ ختم ہوا اور یہاں ہم اپنے لیکچر کو آج ختم کر دیتے ہیں. ہم نے بہت ہی لینتھی کیا, میں نے جلدی کہنے کی کوشش کی. I'm really sorry for that, but that is all. Rashid Ahmed Faizi signing out. Assalamu alaikum.